بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر نہ ایمان نہ رکھنے والوں کے دل پکڑے جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی خدا کی توحید، اکیلے خدا کے ذکر سے ان کے دلوں میں پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ ان سے بیزاری کیجئے، آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے خالق، اے پوشیدہ اور ظاہری باتوں کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی تیرے پاس اختیار ہے، یہ اب رسول اللہ کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے۔ آسمان و زمین کے خلق کرنے والے اللہ، اے وہ کہ جو عالم الغیب والشہادہ، غیب و ظاہر کے جاننے والے، تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور جب اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، اس دن کیفیت کیا ہوگی؟ یعنی یہ اوپر والی باتیں جو بتائیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس دن جو خدا کے نافرمان ہوں گے کیا چاہیں گے؟ اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب کچھ موجود ہو جو زمین میں ہے، یعنی زمین میں جتنی معدنیات ہیں، آئل ہے، فلان ہے، سونے چاندی ہیرے جواہرات اور جو کچھ ابھی تک انسانوں کو نہیں پتا، وہ سارا کا سارا کسی کے پاس ہو، اور اس کا مطلب ہے یعنی جو اوپر نیچے زمین کے سب کچھ اگر اس کے پاس ہو جس نے ان باتوں کی اللہ کی نافرمانی کی ہوئی ہے، ان کے بارے میں خدا فرما رہا ہے کہ اگر ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی مزید بھی ہو، تو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آج جو اللہ کے راستے میں تھوڑا سا بھی دینے کو تیار نہیں ہے، اس دن اگر ہوگا، اس کے آج پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن خدا فرما رہا ہے کہ آج تم مثلا اس دن اگر اتنا مال بھی ہو تمہارے پاس جتنا ساری دنیا کے اندر ہے، اور اتنا ہی اور بھی ہو، تو بھی فوراً اس جہنم کو دیکھ کے تیار ہو جائیں گے کہ یہ لے لو ہماری جان چھوڑ۔ اور یہ جملے پہ غور کیجئے گا کہ اللہ کی طرف سے اس دن اللہ کی طرف سے ان پر وہ باتیں ظاہر ہوں گی کہ جن کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ یعنی یہ آیت کیا فرمانا چاہتی ہے کہ انہوں نے اپنے حساب کتاب جو کیلکولیشنز اور عقائد بنائے ہوئے تھے، افکار بنائے ہوئے تھے، قیامت کے دن یوں ہو جائے گا اور یوں ہمیں تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں اور یہ ہو جائے گا، وہ کچھ اور ہی نکل آئے گا قیامت کے دن۔ ہر انسان، دنیا کا نیک ترین آدمی بھی ہو اور جو جتنا نیک ہوتا ہے، اس کو یہ جملہ اس آیت نمبر 47 ہے یہ سورہ زمر کی، کہ اہل بیت اطہار کی یہ تاکیدات ہیں کہ قرآن کی آیات پر رک جایا کرو اور غور کیا کرو۔ اور یہاں پہ غور کرنے کی کیا بات ہے کہ اگر جو میں سوچ رہا ہوں اگر قیامت کے دن برعکس ہو گیا اس کے، تو پھر انسان اور محتاط ہو جاتا ہے اور احتیاط کرتا ہے کہ خدا نے کیا فرمایا ہے میں اس کی طرف چلوں، نہ کہ میں نے ادھر ادھر سے کیا کلیکشن کی ہوئی ہے انفارمیشن کی اس کے مطابق چلوں۔
یہ بہت ہی حساس کرنے والا جملہ ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ان پر وہ قیامت کے دن باتیں ظاہر ہوں گی جن کا انہوں نے حساب بھی نہیں کیا. ان کے اپنے حساب غلط ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے یہ کیا، یہ کیسی قیامت ہے، ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے. اور جو انہوں نے کسب کیا تھا اس کی برائی ان پر ظاہر ہو جائے گی. یعنی جو انہوں نے اعمال کیے تھے اس دن پتہ چلے گا وہ برائیاں تھیں. اور جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ چیز انہیں گھیر لے گی. تو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اپنی طرف سے اسے نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے میرے علم کی بنا پر ملی ہے، میری اپنا علم تھا. یعنی جب نہیں ہوتا دعائیں مانگتا ہے، جب ملتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ میرا ٹیلنٹ ہی اتنا ہے کہ میرا حق بنتا تھا کہ مجھے یہ ملے. اپنے آپ میں بڑا ہو جاتا. کتنے دنیا میں ٹیلنٹ والے ہیں جو دھکے کھا رہے ہیں، اور کتنے ٹیلنٹ کا ان کے پاس ٹکا بھی نہیں ہے اور وہ دولت سے بھرے پڑے. اور روایات میں ہے کہ اللہ نے بے وقوف لوگوں کو بھی دولت دی ہے اس لیے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مثلا جس کے پاس عقل ہے اس کے پاس حتماً دولت ہوتی ہے. دولت ہم نے بے وقوفوں کو بھی دی ہوئی ہے. یہ اگر الگ بات ہے کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے مال کی وجہ سے عقل مند کو لوگ چپ کرا دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں آپ ارشاد فرمائیں یہ تو ایسے ہی کہہ رہے، اور پھر وہ جتنی مرضی بونگیاں مارتا رہے سبحان اللہ، چونکہ اس کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں. اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بیچارہ. لہٰذا ہم نے دیکھا وہ چودھری صاحب نے مولانا صاحب کو رکھا ہوا ہے تنخواہ پہ، اور اس کے بعد پھر مولانا صاحب نے تھوڑا سی بات ایسی کی جو چودھری صاحب کی سمجھ سے باہر تھی. انہوں نے کہا مولوی وہ یہ کیا دین بتا رہا تھا، اور اس نے کہا معذرت چاہتا ہوں جی. تو اس نے کہا یہ نہیں ہے یوں ہوتا ہے. اس نے کہا یس سر. کچھ لوگ چاہتے ہیں مولوی بھی وہ دین بتائے جو ہم چودھری چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں مجھے دین پتہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب کوئی اللہ کا بندہ کوئی صحیح بات کر دے تو پھر اس کے پنجابی میں کہتے ہیں کھوری پہ جاتے ہیں، اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اس کے دشمن بن جاتے ہیں. حق بات کی جو مخالفت کرے اس کا گریبان پکڑنے والا خود اللہ ہے. خود قیامت کے دن خداوند عالم جواب دے گا. اس دن ساری اکڑ بھی اور سارا پیسہ بھی خداوند عالم واپس لے لے گا. یہ کیونکہ دیہاتی علاقوں میں بھی لوگ سنتے ہیں، میں اس لیے ذرا ان کے ماحول کے مطابق باتیں کرتا ہوں. اور بتا دیہات شہر میں فرق نہیں ہے، جہاں بھی ایسا ہو قانون ایک ہی ہے. تو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، جب ہم اپنی طرف سے نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو صرف مجھے میرے علم کی بنا پر ملی ہے. نہیں، بلکہ یہ تو آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. جو بھی تمہیں ملا ہے یا اللہ نے لیا ہے یا دیا ہے، دونوں آزمائش ہے. اور دینے والی آزمائش تو اور خطرناک ہوتی ہے کیونکہ اس میں نشہ ہوتا بندے کو. صدق اللہ العلی العظیم.